تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا تھا. کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے ایک کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی سورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹر بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. صاد 38 کی 71, 72, 73 اور 74, یہ میں تینوں چاروں پڑھتا ہوں, اس کو سنیے. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک
میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے، کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا، دکھی، دکھ بھرا۔ تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے، جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ، روح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی سینس، اس کی ایسنس، اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے، کلمات کی، جو اللہ کی کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس بشر میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، مطلب تم سجدہ کر دینا۔ تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا، جس کے اندر اللہ کے کلام کی، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی روح تھی، اس کو سجدہ کروا رہے ہیں، اس بشر کو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو تھے، ان کو جناب دکھ پہنچ گیا، ابلیس کو، ہے یہ فرشتہ ہے، یاد رکھیے گا، فرشتہ ہے جس کو دکھ پہنچ جائے۔ جن فرشتوں نے سجدہ کر دیا وہ فرشتے رہے، لیکن جنہیں دکھ پہنچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں دی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ صاد 38 اس کی 75-76 آیت، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے یعنی اللہ نے کہا، اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا۔ اب کیا اللہ بتا رہا ہے اس کی سائیکی، کیا تو تکبر چاہتا ہے، بڑھائی، یعنی یہ اس کی پرابلم ہے، بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھیے کہ جو شخص ابلیس کے اتباع میں ہے وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خم اگر نہیں کرے گا تو بڑا ہی چاہے گا، وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا کون سمجھ پاتا ہے؟ یہ ابلیس، کیونکہ دکھ پہنچا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اس نے کہا، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے۔ یہ دیکھا سٹینڈرڈ، یہ اللہ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے۔ یہ جو میں انا خیر منہ ہوں جو ہے، یہ کیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے، یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو کمپلیکسٹی ہے، سیویئر قسم کی احساس کمتری ہے، تو آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور ایک فالس سٹینڈرڈ کریٹ کیا۔ فالس سٹینڈرڈ کیا، کس طرح بہتر ہوں کہ میں جیسے اسے آگ سے بنایا، مجھے مٹی سے، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے۔ مٹی اور آگ کا کمپیریزن آپ کو دکھا رہا ہے، لیکن اس پورے واقعے میں دیکھیے اللہ نے کہا تھا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ اس سے ذکر بھی نہیں کیا۔ جو آپ الفاظ سن رہے ہیں، اس سے میں الفاظوں کے ذریعے آپ کو روح ٹرانسفر کرا رہا ہوں، ایسنس، مقصد سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے، اصل چیز ہے روح۔ تو اس روح کو مائنس کر دیا اس نے،
اور کیا کہا, یہ الفاظ لیا ہے کہ یہ مٹی کا ہے, مٹی کا اسے آپ نے تخلیق کیا, مجھے آگ سے بنایا. تو یہ مٹی اور آگ کا کمپیریزن تو ایک جملہ ہے. میری نظر میں اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو آپ اتنی چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ زندہ رہے ہی نہیں آپ کمپیریزن کے اندر. آپ زندہ ہی نہیں بغیر کمپیریزن کے. پتہ ہے آپ کو کمپیریزن, نمبر 1 کمپیریزن دیکھیے آپ, ملک کا کمپیریزن. آپ کون ہی ہیں؟ پاکستانی ہیں. پاکستان میں شہر ہیں, ایک اسلام آباد ہے, کراچی ہے اور ایک لاہور ہے. تو یہ کیا ہو گیا, شہر ملک, شہر بھی ہو ملک. دوسری آئی لینگویج, زبان کا کمپلیکس, اور جناب اردو, پریجوڈس بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب کمپلیکسٹی کون کرا رہا ہے, کمپیئر کون کر رہا ہے؟ اردو زبان اچھی ہے, سندھی اچھی ہے, یا پنجابی اچھی ہے, آج کل سب آ رہی ہیں زبانیں. زبانیں اللہ نے بنائی ہیں ساری, کوئی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ شکلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رنگ جو دیکھ رہے ہیں, کالے پیلے نیلے, یہ سب اللہ بنا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑی کلام کرتا ہے. میں نے کیوں آپ سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ کہنے لگے کلام صرف شیطان رسولوں سے اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور میں نے کہا یہ جو بات کر رہے ہیں کلام, یہ کون ہے؟ یہ ان کا کیا نام ہے؟ شیطان. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کر رہا, اس کو مٹی سے, کون کس سے کہہ رہا ہے؟ دیکھا کیسے ڈرایا اس نے. ابلیس نے کہا ہوا ہے کہ آپ سے کلام نہیں کر, تم بہت گندے لوگ ہو. سورہ الاسراء 17 دیکھیے, کنٹینیوس بات کر رہا ہے وہ. 17 کی 62, قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ابلیس نے کہا تو دیکھ, کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے اس کو ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اس اللہ نے کہا چلا جا, پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے, بہت جزا ہے. اب دیکھیے کون یہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے, یہ بار بار سنتے ہیں, یہ کون اللہ تعالیٰ سے ابلیس کیا کہہ رہا ہے, کیا کہا اس نے؟ ابلیس نے کہا تو دیکھ, کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں سوائے کچھ لوگوں کے تجھے میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ کس سے کہہ رہا ہے, کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں, اور آپ سے اللہ کلام نہیں کر سکتا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے تو بات کر رہے ہیں؟ ابلیس باقاعدہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو دیکھ, کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے گا تو میں اس کو دنیا دار اور اس کی ضرورت کو دنیا دار بنانا کیا ہوتا ہے. تو جو انوسنٹ کی لائف جو ایڈولسنس ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آدمی غلطیوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے نا, سیکھ رہا ہوتا ہے, برائی میں بھی قدم نہیں رکھا ہوتا, تو وہ کہتا ہے دیکھو بات سنو, ابے بھائی تھوڑا سا کرو لیکن غلطی کرو, ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سنا آپ نے, ایک دفعہ پی کے دیکھو سگریٹ, چوری کر لو, کچھ حد نہیں ہے, ایکسپیرینس دیکھو. کوئی غلط کام کو تمہیں سمجھ میں کیسے ہے غلط کیا ہوتا ہے, سمجھنے کی کچھ سے پتہ نہیں. عورتوں کے ساتھ لیڈیز کا, جینٹس کا تو مجھے خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر غلط کام میں کہنا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں آپ. برائی جب تک کرو گے نہیں تو برائی کا پتہ کیسے چلے گا صاحب. اچھا یہ غلطی ہم کرتے ہیں برائی کرنے میں, جیسے برائی کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں دیکھتے تھے عادت بن جاتی ہے, اور پھر اس کا آدمی عادی بن جاتا ہے, پھر کنٹینیوس کر رہا ہوتا ہے, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے. تو یہ کہا تھا اس نے کہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. مقصد یہ کہ ورلڈلی ایکسپیرینسز کرا دوں گا, سارے غلط کاموں کے ایکسپیرینسز, سب چیز کا ایکسپیرینس بنا دوں. تو اب یہ چیز سمجھے کہ تو اللہ نے اس پہ کہا چلا جا, پھر اگر جو کوئی تیری اتباع کرے گا, اتباع, یہ دیکھیں لفظ فمن تبعک, تبعہ کا مطلب اتباع, کس کی؟ تیری اتباع کرے گا, یعنی رسول کی نہیں, اس کی, شیطان کی, ابلیس کی. جو تیری اتباع کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو آگے صاحب یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے, دنیا دار بنا کون رہا ہے؟ سب وہ کر رہا ہے, مہلت بھی مانگ رہا ہے ابلیس, اور بات چیت بھی کر رہا ہے. تو جب اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے. الاسراء 17 اس کی 64 اور 65, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ
وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری کوئی سلطانیت نہیں ہوگی اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی، اور اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہے وہ مینز یعنی ذریعہ، ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے. یعنی یہ مینز دیے، یعنی ذریعہ. یہ ذریعہ کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے. ہم ایک ایک کو ڈیل کریں گے، ایک ایک کو. یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے جس پر تیری استطاعت ہو، جو تیرا غلام ہو، جو تجھے سر تسلیم خم کر دے، جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے، سٹر اپ کر دے، اشتعال میں لیا، یا آواز سے، سمجھ آواز سے. تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی؟ کون سی ایسی آواز ہے جس سے آپ باقاعدہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں؟ آواز سے. آواز ایک یہ آواز ہے، اور یہ کیا ہے؟ آواز. میوزک. میوزک کیا ہے؟ آواز ہے، ساؤنڈ. میوزک کو کیا کہیں گے آپ؟ آواز. بانسری کی آواز. اور گٹار بیٹ، ڈرم. مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں. اور آواز ہے نہیں آواز. تو یہ دکھی کون ہے؟ یہ وہی ابلیس. تو آواز سمجھ میں آ گیا آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے. صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صرف آواز. آواز کے اثرات میوزک سے آتے ہیں، ساؤنڈ کے اثرات. اگر میں اس آواز میں کچھ سینس ٹرانسفر کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو آواز کے ساتھ سینس بھی آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ گانے والے جو ہیں ان کے گردن میں، گلے میں کون بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ جنہیں اس کا ہاتھ سے نام کیا ہو گیا؟ شیطان. تو صاحب آواز ہو گئی. اچھا آگے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، دوسری چیزیں، اور ان کے اوپر درآمد کر اپنے خیالات. یہ چیز سمجھیں آپ کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں بیٹھے ہوئے، یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ. کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں. سونے کے علاوہ جب تک جاگ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے، کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی کچھ کام کی. لیکن ایک آدمی بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی، جس کو ہم مختلف چیزیں میں لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، فینٹیسی، وہ بھی خیالات ہیں. سمجھنا؟ خیالات. تو خیالات کو درآمد کر رہا ہے آپ کے اندر اوپر. اللہ کہہ رہا ہے تو یعنی شیطان، ابلیس، تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج میں، انگریزی میں، اسکول آف تھاٹ. یعنی آپ کے کیا خیال ہے؟ اکثر سنو آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں، آپ اپنا خیال بتائیے. یعنی آپ اپنا بتائیے جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. کیونکہ اللہ کہا ہے درآمد کر اپنے خیالات سے ان کے اوپر. اپنے خیالات، شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خیالات سے ان کے اوپر امپورٹ کر دے، درآمد کر دے لوگوں کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے خیالات ہیں. اب آپ اپنے خیالات بتائیے، آپ کے کس خیالات کیا ہے وہ ہیں عادی. تو بیسیکلی آدمی کی جو خیالات کی دنیا ہے وہ اس کی اسکول آف تھاٹ ہے، شیطان نے اس کو دیا ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں، انہوں نے ناولیں لکھ دی، اتنے ان کے ذہن میں خیالات چلے جو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے جلدی سے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ آج بن گئے بہت بڑے رائٹر. انہوں نے سارے خیالات تھوک دیے اور ہم بیٹھ کے ان کے خیال دیکھ رہے بیٹھے ٹی وی پہ، ڈرامے، فلمز. تو یہ ہو گیا اسکول آف تھاٹ. کس نے درآمد کیا؟ شیطان نے.
تو جتنے دنیا میں مذہب کے اندر سکولز آف تھاٹ ہیں، کہنا آپ کا کیا مذہب، کہنا میں اس مذہب سے تعلق ہوں، آپ کا کیا خیالات ہیں، کہنا میرے یہ خیالات ہیں. مطلب غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے خیالات یہ باقاعدہ میرے خیالات بتا دیں، میرے خیال آپ کے کیا خیالات ہیں. تو یہ خیالات کی جو دنیا میں چل رہی ہے زندگی، یہ کون امپورٹ کر رہا ہے درآمد؟ وہ سب شیطان ابلیس. اس کو اللہ نے کہا ہے تو ایسا کر سکتا. تو خیال یاد رکھے. نمبر 2 خیالات میں آتا ہے ابلیس. اب ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر اور اولاد و اولادہم، اور وعدے کر ان سے. اب یہ دیکھیے مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مرد عورت دونوں اس کے لیے جان قربان. یعنی کہ وہ ویسے تو مال تو ایک جائز طریقے سے کما سکتا ہے آدمی، ہے نا، جائز طریقے، لیکن آپ ناجائز طریقے سے اللہ کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، غلط طریقے سے مال مت کھاؤ. تو اس باطل طریقے سے مال کھانے میں آپ کا شریک کار کون بن رہا ہے؟ شیطان. وہ شیطان شریک کار بن گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کو شریک کار بنا سکتا ہے. ہر غلط ربا کھا رہے ہیں آپ تو آپ شیطان کے ساتھی بن، اللہ کا شیطان نے چھو لیا. تو اس طرح کی بات سمجھ لیں کس طرح وہ شراکت کرا رہا ہے آپ کو آپ کے مال کے ساتھ. اور اولاد کو دیکھیں آپ کہ اولاد کا قتل کر رہے ہیں آپ. بلیو کریں قرآن میں لکھا ہے اپنی اولاد کا قتل مت کرو. تو آپ سمجھنے سے یوں قتل کر دیا. نو، بچہ معصوم چھوٹا جب بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو اس کی پہلی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کون سی ہے؟ گھر میں کون؟ گھر کچھ نہیں، چار دیواری نہیں، آپ ہے ماں باپ. اور میں ذرا سا پریویلیج دیتا ہوں عورتوں کو، کیونکہ ماں ہے، ماں کا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ. تو وہ جو مائیں ہیں وہ اپنے جذبات ٹرانسفر کر رہی ہیں. اس دکھ کو کس سے شیئر کر رہی ہیں؟ اس دکھ کو شیئر کر رہا جا رہا ہے اس کے بچوں کے ساتھ. تو مال کے اندر شراکت کس طرح کر رہا ہے وہ کہ آپ جب غلط طریقے سے مال کمائیں، فورجری کر کے، فالس ہوڈ سے، غلط، وہ مال کے اندر آپ کے ساتھ شراکت کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تھی اولاد. تو اولاد یہ سمجھیے جذبات آپ کے ساتھ جو تعلق ہے بچے کا اور آپ کا، وہ ہے جذباتی تعلق. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا اس کو اس طرح کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ناامیدی ہو جائے. ہمیشہ یاد ہے کہ سب چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں، اور ایک 5 سال ہو، میرے خیال 6 سال 7 سال پتہ نہیں کیا عمر ہوتی ہے بچے کی، سائیکی مکمل ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہ جو وعدے کرتا ہے شیطان سوائے غرور نہیں، دھوکہ. اردو میں غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ، انگلش میں ہوتا ہے ڈیلیوژن. اینی وے، تو اللہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت، اتھارٹی نہیں ہوگی، اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل جو کرے گا، آیات کی ایسنس پر عمل کرے گا زندگی میں، اور پہچان لے گا کہ یہاں پر شیطان کا وار میرے پاس آ رہا ہے، یہاں شیطان میرے اندر نفسیات میں انٹری کر رہا ہے اس سچویشن پر، تو اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. اب آگے آئیے سورہ الاعراف 7 اس کی 16 آیت. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. 17ویں آیت. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ کنٹینیوس ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، یہ یاد رکھیں، اور باقاعدہ باتیں کہہ رہے ہیں. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے، تو میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بتانے کا یہ سوال یہ کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھ کو اکسایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اکسا دیا. کس چیز کے ساتھ اللہ نے اکسایا شیطان کو؟ آواز سے. اور کیا کس سے اکسایا؟ خیالات. ویری گڈ. خیالات سے، آواز سے اور مردانی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں کتنا اٹینٹیو ہے، دیکھ رہے ہیں شیطان سے. تو اللہ نے کہا، اب شیطان نے کہا ان چیزوں کیونکہ ان سے کیا جب میں دیکھوں میں آواز سے آپ کو متاثر کر دوں تو میری میں بن رہی ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آپ سے. میں اپنے خیال جب امپوز کر دوں آپ کے اوپر تو میری میں بن رہی ہے.
دھوکے میں ہوں میں بیسیکلی استغفراللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیز ہے جسے تو اکسا سکتا ہے. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. اب وہ کہتا ہے پھر میں ضرور ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ہر طرف سے آئے گا اور تو ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے کیسے آتا ہے, پیچھے سے کیسے آتا ہے, دائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, بائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے شیطان. یہ ابلیس کس طرح اب یہ دشمنی کیسے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس پر, اس کے مقابلے میں اس کو کرم کیا تو کہہ رہا ہے اس کے میں آگے سامنے سے آؤں. سامنے کیسے ہے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں آگے, آپ ایک زندگی میں آپ کی ایک لائف صبح دوپہر شام ایک ٹائم گزر رہا ہے, تو ہر سچویشن میں جو آپ آتے ہیں, ابھی جیسے ہم بیٹھے سن رہے ہیں یا آگے جو لائف چلی, تو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں مجھ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ میں صحیح ڈیسیجن لے لوں یا غلط ڈیسیجن لے لوں, یا شیطان کی اتباع کر لوں اس وقت, یا میں اللہ کی بات کو مان لوں. تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور شیطان پر ڈیسیجن لے لوں گا تو شیطان سامنے سے آن کے غلط کام کرا جائے گا. تو وہ سامنے سے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ سامنے سے جب آپ کی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے پیچھے چلا گیا میموری کے اندر, غلط کام, غلط ایکشن, تو اس کی ری اکرنس ہوئی, اس برے کام کا ری اکرنس ہوا, تم نے تو فلانے وقت تو یہ غلط کیا کام بیٹھے ہو, تو یہ پیچھے سے آ گیا لے کے. پرانا ال اور ہرٹس, پرانے ال ہرٹس سامنے لے آتا ہے, پھر اس کا ایک دور لے آ جاتا ہے. ابھی تو آگے سے ہم بچ رہے تھے, وہ ایک دم پیچھے سے لے آیا کہ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو, تم کیسے صحیح کر سکتے ہو, تمہارے ساتھ تو یہ دکھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ یہ نقصان ہوا, تم اس لیے دکھی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, تو پیچھے سے باتیں لے آئے ہو جو گزر گئی ہیں. آگے سے بھی غلط ڈیسیجن کروا رہا ہے, پیچھے اگر تم صحیح کرنا چاہو تو پیچھے سے لے کے آ گیا تو یہ جال آپ کے اوپر لے آتا ہے. تو آگے سے پیچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. دائنے کے بارے میں کیا, یہ بھی یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے رائٹ یعنی صحیح, اور ایک ہوتا ہے لیفٹ یعنی غلط. ہم اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم کو بہت سی باتیں معاشرے میں رائٹ سمجھی جاتی ہیں, صحیح سمجھا جاتا ہے, جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سب شیطان جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے باقاعدہ قرآن پڑھنا, مگر سمجھ کے نہیں پڑھو, معنی سے تدبر کر کے نہ پڑھو. بھائی قرآن پڑھنا غلط ہے, ہاں جی غلط تھوڑی, قرآن پڑھتا ہوں میں صبح شام, مگر سمجھ نہیں رہا ہوں, میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ شیطان کرا رہا ہے کہ صحیح سمجھا, تو یہ رائٹ بتا رہا ہے. ابلیس جو ہیں وہ سمجھ لیں معاشرے میں جتنے رائٹ اور رانگز ہیں, لیفٹ رانگز ہیں, نارمز ہیں, نارمز کہتے ہیں اسٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. رائٹ بھی وہ بتا رہے ہیں, لیفٹ بھی وہ بتا رہے ہیں. آیات سے تو وضاحت ہو نہیں رہی ہے ابھی. اچھا جی, اب سورہ الحجر 15 اس کی 39 اور 40 آیت. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا اے میرے رب, اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے, ٹیمپٹ کر دیا, میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا, خوشنما کر دوں گا, اور میں ضرور ان سب کو اکساؤں گا, جمع میں اکساؤں گا, سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. کہ میں اکساؤں گا, جمع لوگوں کو اکساؤں گا, جمع کر کے گیدرنگز کے اندر, اور پھر وہی الزام اللہ پہ کہ تو نے مجھے اکسایا. اچھا, یہ نان مسلم سے ڈسکشن ہوتے کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے جو اکسا دیا تو اس کا کیا قصور ہے. حالانکہ اللہ نے نہیں کہا میں نے اکسایا اس کو, یہ یاد رکھے پہلی بات. یہ اسٹیٹمنٹ کون کہہ رہا ہے, ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اکسایا. یہاں اللہ نے نہیں کہہ رہا میں نے ابلیس کو اکسایا, لیکن اس کا یہ الزام ہے, ایلیگیشن آن اللہ ہے کہ تو نے ایسا اکسایا. اس نے تو کہا تھا یہ صلاحیتیں ہم نے دے رکھی ہیں, اس سے تو یوز کر سکتا ہے میڈیم. اس کا یہ مقصد ہے تو نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے سارا, اس سے مہلت مانگ رہا ہے. تو اب جب مہلت اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو سیز کر دیتا, تو مہلت دی تھی تو چیزیں دی ہوئی تھی, تو اس نے کہا اس سے کر سکتا ہے زیادہ. ایک اور بات یہ خاص بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں, خوشنما کروں گا, اور میں ضرور ان کو سب کو جمع میں اکساؤں گا. اچھا, میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا,
کہ بھائی اللہ ہے، پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی، یہ تھوڑی کہ بغیر خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی، تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.